بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کافی سوالات آئے تھے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو لیجئے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوا تھا کہ ہم ٹی وی پر جب سنتے ہیں تو اذان ہمیں سنائی دیتی ہے، تو اس اذان کا آیا ہمیں جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اگر ہم جواب دیں تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں۔ اذان جب انسان سنتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان، پہلے اس کی فضائل عرض کر دوں تاکہ جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو شخص بھی اذان کو سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، اذان سنتا ہے اور اذان کا پھر جواب دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللہم ارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ تو جو شخص یہ اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے جو ہیں اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اب اذان کا جواب کس طرح ہے، تو حدیث پاک کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کا انداز بھی بتلایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تم بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو، جس وقت وہ حی علی الصلاح کہے تو اس وقت دونوں روایتیں ہیں، آپ حی علی الصلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس وقت مؤذن کہے حی علی الفلاح تو اس وقت آپ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس وقت بھی آپ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی اذان کے اندر جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ فجر نماز کے اندر یہ فقرہ جو ہے، یہ سینٹنس زیادہ ہوتی ہے، اکثر پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت آپ کہیں گے صدقت و بررت، صدقت و بررت۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ تو جب ٹی وی کے اوپر آپ اذان سنیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اذان کے اوپر جواب دینے کے اوپر جب ثواب دیں گے تو چاہے وہ شخص لائیو دے رہا ہو، چاہے آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں، کدھر سے بھی، جب اللہ کے نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو وہ اذان کے اوپر ہے، چاہے وہ اذان لائیو ہو چاہے وہ لائیو نہ ہو، چاہے وہ شخص آپ کے سامنے ہو چاہے دور ہو، جب تک کہ آپ کو آواز آ رہی ہے اذان کی تو اس وقت تک آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی آپ کو اجر اور ثواب دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ معذور ہیں اور آپ گھر ہی کے اندر ہیں اور آپ ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ جواب دیتے رہیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر آپ کو پورا اجر دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد والا سوال یہ ہوا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، اور عمرے پر جاتے ہوئے پہلے بھی آپ گئے ہیں، وہاں مسجد عائشہ ہے تنعیم کے اندر، اور مسجد عائشہ کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے ایکسترا عمرہ کرتے ہیں۔ اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جب گئے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، آپ کا جو حجۃ الوداع تھا، تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ خاص ایام کی وجہ سے آپ عمرہ نہیں کر سکی، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے آپ کے ساتھ انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اور میں نے صرف حج کیا ہے، عمرہ میں نہیں کر سکی میرے ایام کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد فرمایا کہ آپ کا جو بھائی ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور وہاں ایک علاقہ ہے تنعیم، وہاں جا کر وہاں سے آپ اپنا احرام پہن لو، گویا کہ وہ میقات سے باہر کا علاقہ ہے،
وہ بارڈر سے، اسلامی جو بارڈر رکھا ہوا ہے اسلام میں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو اس سے باہر ہے، تو فرمایا وہاں چلے جاؤ، تنعیم علاقہ ہے، اور اس جگہ کے اندر آپ اپنی احرام کی نیت کر لو، رکعتیں پڑھ لو، اور پھر آ جاؤ اور عمرہ اپنا پورا کر لو۔ تو چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ وہاں اس علاقے کے اندر گئی، اور اس جگہ کے اندر جہاں گئی وہاں آپ نے اپنا احرام کی نیت کر لی، واپس آئی، عمرہ ادا کیا، عمرہ پورا ہو گیا۔ اب یہ تو واقعہ اس طرح پیش آ گیا اور پورا ہو گیا، لیکن اس سے یہ بات پتہ چلی کہ تنعیم کا جو علاقہ ہے، بعد میں لوگوں نے وہاں ایک مسجد بنا لی اور اس کا نام ہی مسجد عائشہ، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادائش کے اندر، تو اس علاقے کو مسجد عائشہ، اس جگہ کو مسجد عائشہ رکھ دیا، نام رکھ دیا، ورنہ اس کا اصل نام ہے تنعیم۔ اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو اپنا عمرہ کر کے، اب چونکہ ہفتہ ڈیڑھ ادھر پھر بھی ٹھہرنا ہوتا ہے، تو طواف تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک اور بھی عمرہ کر لیں۔ تو چنانچہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ آپ ادھر سے جا کر احرام کی نیت کر کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو بالکل آپ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ احرام کی نیت کر کے اپنی رکعتیں پڑھ کے، 2 رکعتیں جو نفل ہوتی ہیں احرام سے پہلے، وہ مقررہ اپنا احرام وہاں سے باندھ لیں، اور یہاں آ کر مکہ میں واپس آؤ اور اپنا پورا عمرہ کر لو۔ اور آگے آپ نے کیا کہ اس طرح کرنا چاہیے نہیں، آف کورس اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہوئی ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والے سوال یہ ہوا کہ سسٹر ایک کہتی ہیں کہ میں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، نماز کی پوری کوشش کرتی ہوں، 4 نمازیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں، لیکن جو 5ویں فجر کی نماز ہے اس کے اندر مجھے دقت ہوتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ؟ تو دونوں چیزیں ہیں، ایک انسان دعا بھی کرے، دوا بھی کرے۔ دوا کا مطلب اپنے طور پر بندوبست کر لے، آپ اپنے طور پر الارم کلاک بھی لگا دو، اور کسی کو اپنے گھر کے اندر بھی کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے رہو، جب تک میں اٹھوں نہیں اس وقت تک آپ مجھے چھوڑیں نہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان وضو کر کے سوے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق سوے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء نے تجربہ سے بتایا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی آخری 3 آیتوں کو جو شخص پڑھتا ہے سونے سے پہلے، سورۃ کہف کی آخری 3 آیتیں 16ویں سپارے کے تیسری رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے فجر کے لیے اٹھنا یہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ قرآن ہے، لیکن ایک تجربہ ہے جو بزرگان دین نے اور علماء نے بتلایا ہے۔ تو یہ تینوں کام آپ کریں، ایک تو یہ کہ کسی نہ کسی کو اپنا بندوبست کر لیں، الارم بھی رکھ لیں، کسی اور شخص کو بھی کہہ دیں۔ دوسری بات، سنت کے مطابق سوئیں، وضو کر لیں سونے سے پہلے، اور معمولات پورے کر کے، اور جس طرح سنت طریقہ ہے اس کے مطابق سوئیں، اور انشاءاللہ اٹھنا آسان ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ کہف کی جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے انشاءاللہ فجر کے لیے اٹھنا آسان کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے وظیفہ تو کوئی خاص وظیفہ اس طرح ہے نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ خوب، چونکہ آپ کا بیٹا ہے اور ماں کی جو دعا ہے اللہ رب العزت اولاد کے بارے میں ضرور قبول کرتے ہیں، تو آپ خوب دعا کرتے رہیں، اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کے اندر دعا کرتے رہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ہی دیر کے بعد اولاد نصیب کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 82 سال 83 سال 83 ایئر اولڈ تھے، یعنی بڑی عمر کے اندر، آخری عمر کے اندر اللہ رب العزت نے نصیب کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا زکریا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو بہت دیر تک اولاد نصیب نہیں کی تھی، تو اگر کوئی اس طرح وظیفہ ہوتا کہ جس کے ذریعے اولاد ہو جاتی تو انبیاء علیہم السلام سب سے بہتر شریعت کو جاننے والے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وقت کے نبی ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو مناؤ، اللہ ہی کی یہاں سے مانگو۔ اگر اللہ رب العزت اولاد کا فیصلہ کرے دنیا کا کوئی شخص روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ رب العزت فیصلہ نہ کریں
تو پورے دنیا بھی اگر آپ کے ساتھ مل جاوے تو آپ کو اولاد دے نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا مومن ہونے کی حیثیت سے عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اور تیسرا کام آپ یہ کریں کہ حالات حاضرہ کے اندر جو لیٹسٹ علاج ہیں آپ علاج معالجہ کریں ڈاکٹروں کے ساتھ، IVF وغیرہ جو چیزیں آپ جانتے ہیں آپ وہ علاج معالجہ ضرور کریں۔ تو تینوں چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں آپ جو والدین ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے دعا کریں، وہ خود بھی دعا کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کریں کہ جو علاج معالجہ ہے وہ بھی کریں۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت نیک صالح اولاد آپ کو نصیب فرماوے۔ اچھا، اس کے بعد والے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا لیسٹر سے کہ آپ کے یہاں آپ کا جو لڑکا ہے، اور آپ نے پوری تفصیل بتلائی کہ اس نے شادی کی ہے اور اس لڑکی کو ابھی تک مسلمان نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب حالات آ گئے ہیں، وہ کہیں جیل کے اندر چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور درمیان میں آپ کی یہاں اب بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تو وہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ آپ اسلامی بچے کے ساتھ جو معاملات کیے کرتے ہیں اس طرح آپ ان کے ساتھ معاملات کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو آپ نام بھی مسلمان کا دیں گے، اور مسلمان کے بچے کے ساتھ جیسے 7ویں دن وہ پیدا ہوتا ہے تو 3 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا نام مقرر کر دو، دوسرا اس کے سر کے بال کو اتار دو، اور تیسری بات عقیقہ۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی طرح سے ہم عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آف کورس عقیقہ کر سکتے ہیں، آف کورس آپ کو عقیقہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ عقیقہ اس لیے کی جاتا ہے، ایک تو سنت ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے، عقیقے کے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں وہ اللہ رب العزت دور کرتے رہیں گے۔ اس لیے اس کے ساتھ اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور بعد میں آپ نے یہ کہا کہ نکاح اگر کرنا ہی ہے تو جتنا جلدی کریں اتنا بہتر ہے، دیر کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد سوال یہ ہوا اشراق کے بارے میں کہ اشراق جو ہے، اگر ایک شخص گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے کسی وجہ سے، اولاً تو آپ نے جب سوال کیا تو مرد ہونے کی حیثیت سے کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں، لیکن چلو بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اگر آپ نے گھر کے اندر نماز پڑھ لی، تو اگر آپ نے سوال کیا کہ اشراق پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، آف کورس آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، بالکل۔ جماعت اس کے اندر شرط نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فجر نماز پڑھیں اور پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاوے، اور جب طلوع ہو جاوے، جب ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جاوے، یعنی تقریباً 10-15 منٹ جب گزر جاویں، اس کے بعد آپ اشراق پڑھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک سسٹر نے دوسرا سوال ہی کیا تھا کہ اشراق کی کتنی دیر بعد جو ہے ہمیں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاش پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اشراق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا استوا یعنی سورج کے زوال اور سورج کتنا اوپر ہے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھو کہ ظہر کا ٹائم دیکھ لو، اس سے تقریباً گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنے چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی اسی ساتھی نے یہی پوچھا تھا کہ سورۃ الملک، اس کے بارے میں کہ جو شخص سورۃ ملک شام کے وقت پڑھتا ہے تو احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت شام کے وقت کی آئی ہے، رات کے وقت آئی ہے۔ تو چاہے آپ مغرب کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، چاہے اس کو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، بعض لوگوں نے تو عشاء کے بعد کہا ہے، لیکن حدیث مبارکہ سے مطلب رات کے وقت جو اس کو پڑھتا ہے سونے سے پہلے، اور باقی جو ہے دن کے اندر پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کی تو فضیلت ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر جو یہ فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر، برزخ کے اندر وہ آپ کی طرف سے سفارش کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی، تو وہ فضیلت آئی ہے رات کو پڑھنے کی۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح آئی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں حدیث کے ساتھ اس طرح ہی رکھنا ہی ہوگا۔ باقی اس کے بعد سوال یہ ہوا کہ بعض لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد وہاں قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آیا اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں؟ آیا یہ شریعت کے اندر ہے یا نہیں؟ تو بھائی اور بہن، ہماری شریعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے، سکھایا ہے، اور جو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ اور صحابہ اکرام نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے، انہوں نے نبی کو سب سے بہترین سمجھا ہے، سب سے صحیح سمجھا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کبھی بھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی ہو، اس طرح کسی حدیث کے اندر، کسی روایت کے اندر نہیں آیا ہے۔ آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے عمر کے اندر نبوت نصیب ہوئی، اور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی، تقریباً 23 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد نبوت کی حالت کے اندر رہے۔ ان 23 سال کے اندر، 23 ایئرز کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت مروی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے اوپر گئے ہوں اور اذان دی ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن کسی کے بارے میں نہیں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اذان دی ہو، نمبر ایک۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام لاکھ سوا لاکھ صحابہ تھے، اور ان میں سے کسی ایک سے یہ روایت مروی نہیں ہے، کوئی نہیں آتا کہ وہ صحابی آئے ہوں کسی کی قبر کے اوپر اور اذان دینا شروع کر دیں۔ کوئی روایت اس طرح نہیں آتی، کوئی صحیح روایت آپ کے سامنے نہیں آئے گی کہ کسی صحابی نے بھی اس طرح کیا ہو۔ تو دو دلیلیں ہو گئی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کبھی بھی آپ کو اس طرح نہیں ملے گا، دوسری بات کہ کبھی بھی کسی صحابی سے آپ کو اس طرح مروی نہیں، کوئی روایت، کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اس طرح نہیں کیا اور کسی تابعی نے بھی اس طرح نہیں کیا ہو۔ لوگ بعد میں قیاس کرتے ہیں، اپنے طریقے سے سوچتے ہیں کہ بھائی قبر کے اندر اگر شیطان آ جاوے تو اس شیطان کو دور کرنے کے لیے ہم اذان پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ضرور آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کی فضیلت بتلائی ہے، اذان کی فضیلت تو یہ بتلایا ہے کہ جب انسان اذان دیتا ہے تو اذان دیتے وقت شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ لیکن یہ تو عام حالات کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں بتلایا ہے، لیکن قبر کے اوپر اذان دینا یہ کسی حدیث کے اندر اس طرح نہیں آیا ہے۔ پچھلے سیشن کے اندر بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا، اور چونکہ آخر میں تھا تو مختصر انداز کے اندر جواب دے دیا، اب اس لیے تفصیلاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کو سوال کرنے کے لیے کہ میں ربک ما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ اس شخصیت کے بارے میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت شیطان انسان کے پاس آ جاوے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے مروی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے مروی ہے اور نہ کسی صحابی سے صحیح حدیث سے مروی ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت آپ کے پاس شیطان آتا ہے، لہٰذا آپ اذان کہو اور اذان کی وجہ سے وہ جو شیطان ہے وہ بھاگ جاوے۔ اذان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات کے اوپر دیا کرتے تھے، نماز کے وقت دیتے، بعض اوقات اگر لوگوں کو بلانا ہو کسی تقریر کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیا کرتے تھے، اذان دلوایا کرتے تھے، صحابی کو فرماتے اور وہ اذان دیتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی مبارکہ کے اندر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی مبارکہ کے اندر کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے، اور جب ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھائی وہ کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اور جو صحابہ اکرام نے نبی سے سمجھا ہے اور اپنی زندگی کے اندر وہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے، کیونکہ صحابہ سے بہتر دین کو سمجھنے والے دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے انبیاء کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سے بہترین شاگرد تھے، استاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ اکرام شاگرد تھے۔ اللہ رب العزت نے ان شاگردوں کو اس انداز کے اندر مقرر کیا تھا۔ آگے آخری سوال آپ نے کیا تھا منزل کے بارے میں، تو منزل جو ہے یہ قرآن کریم کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اکٹھے کی ہوئی ہیں، اور یہ وہ ہیں
کہ جس کو پڑھتے ہوئے انسان کو اللہ رب العزت جو ہے یہ جنات سے اور جادو سے اور نظر بد سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں اور وہ احادیث ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضائل بتلائے ہیں، تو یہ ایک جگہ اکٹھے کر کے اس کا نام منزل رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، اس کے اندر حفاظت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آخری جو سوال ہوا تھا استخارہ کے بارے میں، اب وقت مختصر ہے، کسی اور موقع کے اوپر جو ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل عرض کریں گے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے اور کس انداز میں کیا جاتا ہے کسی اور موقع کے اوپر۔ اب تو وقت مختصر ہے، ہمارے شیڈول کے مطابق اس طرح کریں گے کہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، اپنی دعا کی طرف جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، ہم سے جو بھی گناہ، خطائیں، لغزشیں ہو چکی ہیں، یا اللہ ان تمام کو تو معاف فرما۔ یا رب العالمین، تیری ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہمیں پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس پر پورے طور پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین سب کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، موت کے وقت کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ، سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ، سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ، موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، ہم سب کے لیے ان مراحل کو آسان فرما۔ جنت تک داخل ہونے تک جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب آسان فرما۔ یا اللہ، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ حوض کوثر سے ہم سب کو پانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ جو چیزیں مانگی ہیں اور مانگنی چاہیے تھی، یا اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ جو چیزیں مانگی نہیں ہے اور مانگنی چاہیے تھی، یا اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین، ناظرین، یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے کہ دین آپ تک پہنچے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی رضامندی کے مستحق بن جائیں۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔